آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کرائے گی۔ تو یہ قرآن کی سفارش اور شفاعت کرنے والی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے۔ اور آپ نے دہرائے، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن ایسا شافی ہوگا کہ اس کی سفارش یا شفاعت رد نہیں کی جائے گی۔ بالکل قرآن کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا سورتیں الزہراوین، دو صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی اور سفارش کریں گی۔ اور اسی طرح سورہ ملک کے لیے بھی آپ نے حدیث میں فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اس سورت کا حفظ عطا فرمائے، اللہ اس کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے پیغام کو سمجھ کر تفکر اور تدبر سے اپنا کر فکر آخرت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی سورت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ ملک جو شخص رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا، چاہے سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر، بستر پہ بیٹھ کر، عشاء کی نماز میں تینوں شکل میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر کہاں ہے؟ نماز کی حالت میں۔ تو سورہ ملک کو حفظ کر کے اس کو عشاء کی نماز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اس کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو یہ سورت اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو گویا یہ وہ سورت ہے جو زندگی کے بعد، موت کے بعد سارے کے سارے مراحل کی آسانی کا ذریعہ بن رہی ہے، قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور پھر حشر میں سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور جس کی قبر آسان ہو گئی، جس کو حشر میں سفارش اور شفاعت مل گئی، اس کی عاقبت سنورے گی، اس کی ہمیشگی کی زندگی خالدین فیہا ابدا کا تصور جہنم سے بدل کے جنت میں منتقل ہوگا۔ تو یہ وہ صورت ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا اس صورت کی کچھ آیات، کچھ الفاظ کو پڑھ لینا؟ کتنی آیات ابھی آپ نے دیکھی؟ اس میں 30 آیات ہیں۔ کیا یہ صرف 3 آیات، 30 آیات کا پڑھ لینا نجات کا ذریعہ بنے گا؟ اور کیا یہ صرف 30 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہی محض قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا؟ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں، الفاظ کو سمجھ کر اور الفاظ کے پیغام کے مطابق اپنا تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کرنا انشاءاللہ بہترین نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہ الفاظ جو بنیادی طور پر فکر آخرت کا مضمون دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کے اندر جو اصل لب لباب اور جو خلاصہ ہے وہ فکر آخرت ہے۔ تو ذرا سوچیں اس شخص کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی عبادت کی کیفیت کہ جو روز رات کو سوتے وقت فکر آخرت کی یاد دہانی کر کے سوتا ہے، قیامت اور آخرت کی حاضری کو یاد کر کے سوتا ہے، اس کی اصلاح ہوگی۔ اس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے یقیناً بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے تفکر، تدبر اور ترجمے کے فہم اور پھر عمل کی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر آخرت کا ایک بہت ہی مضبوط سا اس میں پیغام ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بالکل آغاز میں، اگر میں مختصراً خلاصہ بتاؤں، آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا تصور بتایا کہ پوری کائنات کی ملکیت، حکومت، عہدہ، اقتدار، تخلیق، ربوبیت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اس نے اتنا بڑا نظام کائنات کا بے مقصد نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے مربوط بھی بنایا ہے۔ تو جو اتنا مربوط، متنظم اور متناسب نظام اس نے بنایا ہے، اس نے بے مقصد نہیں بنایا، اور ساتھ ہی ابتدائی آیات میں اس نے مقصد تخلیق کائنات بھی بنا دیا، مقصد تخلیق انسان بھی بنا دیا کہ اس کائنات کو میں نے امتحان گاہ بنایا ہے تاکہ میں تمہیں پرکھوں۔ ابتلاء، آزمائش اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ بتانے کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، حساب کتاب مواخذہ ہونے والا ہے، جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے
اور جو نہ مانے گا وہ ناکامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارا علم نہیں ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں، اپنے انعامات کا تذکرہ، اور پھر انسان کا اس کی خداداد نعمتوں پر تذکرے کے سوال کے ساتھ مضمون کو اینڈ کیا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے ذہن اور قرآن کے طالب علم کو ذہن کو فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ فکر ہے، آخرت کی فکر، قیامت کے دن کے حساب کتاب کی فکر، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تقوی، اللہ کے سامنے اعمال نامے کے تلنے کی خشیت اور خوف، یہ وہ مطلوب جذبات ہیں جو یہ سورت پیدا کرنا چاہتی ہے قرآن کے طالب علم کے ذہن اور دل و دماغ میں۔ وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو سامان ہے، یہ دنیا کی جو متاع یہ بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے، آخرت بہتر ہے، لیکن تمہاری حقیقت حال یہ ہے، تمہاری حقیقت کال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کے گھروں کو، دنیا کے مالوں کو، دنیا کے لباسوں کو، دنیا کے حسن کو، دنیا کی حالتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حقیقت کیا ہے جو سچا رب بتا رہا ہے، وہ آخرت، وہ دوسری دنیا اصل میں باقی رہنے والی۔ کیسی ہے باقی رہنے والی؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے بیٹے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، ان کو باقیات الصالحات بنا لو۔ دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ پھر آپ نے ایک تشبیہ کے ذریعے اس دنیا کی اہمیت بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس بکری کے مردہ بچے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، جتنا غیر اہم، غیر ضروری، ان امپورٹنٹ مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، یعنی کوئی مالک ہے جس کی بکری کا بچہ مر گیا، اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی؟ بھائی جتنا غیر اہم اور جتنا غیر ضروری ایک مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، اس سے کم غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت تشبیہ سے بھی بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے، جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، میں سمجھ میں سب کوئی سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے اور نکالتا ہے، تو جو پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے، جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی مثال دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے۔ اور انسان کتنا احمق ہے، انسان کتنا جلد باز ہے، انسان کتنا بے وقوف ہے کہ یہ جو پانی انگلی پر لگا ہے اسی کو اپنی کل متاع بنا لیتا ہے، اور وہ جو بحر بے قرار ہے، وہ ابدی زندگی کا ایک بحر بے قرار ہے، اس کو وہ پس پشت پھینک دیتا ہے، اس کو وہ فراموش کر دیتا ہے، اس کو وہ بھلا دیتا ہے، اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، اسی کو سمیٹنے، اسی کو بنانے، اسی کو سنوارنے، اسی کا مزہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا جو بحر بے قرار جنت کی نعمتوں کا موجود ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے، اس انگلی کے پانی کو کل اپنی متاع حیات سمجھتا ہے، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور وہ جو اتنا بڑا حد نگاہ تک سمندر ہے ابدی زندگی کا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اس حماقت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عقل، شعور، فہم، فکر آخرت عطا فرما۔ دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی نعمتیں جس کو ہم شاید سب کچھ سمجھتے ہیں، ان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے انسان حریص ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوشش، حلال حرام کی حدود سے تجاوز، اللہ کی نافرمانی، سرکشی،
دنیا کی نعمتیں سمیٹنے کے لیے انسان پاگل ہے، اور پھر دنیا کی محرومیاں، اس دنیا کی دکھ تکلیف پریشانیاں ایسے حواس پہ چھا جاتی ہیں، اتنا بڑا غم اور فکر بن جاتی ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حدیث، طویل حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جس کو دنیا میں کسی تکلیف نے نہیں چھوا ہوگا، نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اللہ نے اس کو، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی، ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی نعمتیں نواز رکھی تھی اور اس کو کسی تکلیف، کسی دکھ، کسی پریشانی نے کبھی چھوا نہیں تھا ساری زندگی، اس شخص کو جب جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور اس سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں نعمتوں کا پالا تھا، جو دنیا میں ہر غم دکھ سے بچا تھا، اسے جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی حقیقت۔ وہ جہنم کی آگ کی ایک لپٹ اور ایک شعلہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا، یہاں کی ساری خوشیوں، یہاں کی ساری انعامات بھلا دے گا۔ وہ پہلا شعلہ جو گوشت چاٹ لے گا، اس شعلے کے بعد دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ یاد نہیں رہ جائے گا۔ یہ ہے جس کے پیچھے میں اور آپ پاگل ہیں، جس کے پیچھے آج دنیا دیوانی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی دنیا میں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں اور اتنی تکلیفیں تھیں کہ وہ ساری زندگی منہ کے بل گھسٹ کے چلتا رہا، اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا، تکلیف، دکھ، رنج، پریشانیاں، مشکلات ساری ڈھیر آئی تھیں، اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا، اس نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ ہی نہیں چکھا تھا، اور ہر قسم کے دکھ، تکلیف، غم، پریشانی میں مبتلا رہا تھا، منہ کے بل گھسٹ کے زندگی گزارتا رہا تھا۔ اس کو اللہ کے حکم سے جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کے جب پوچھا جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا، یہاں کے غم جو تڑپاتے ہیں، یہاں کے دکھ جو پریشان کرتے ہیں، یہاں کے دکھ جو غیر اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر دیتے ہیں، یہاں کے حالات جو غالب ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت دیکھیے گا۔ ساری زندگی تڑپنے سسکنے والے کو جنت کے ایک حوض میں ایک ڈبکی دے کر نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کہے گا مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہے جنت کے انعامات، اور وہ ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ جہنم کے عذاب کا فہم، اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ جنت کی نعمتوں کا حفظ اور ان کا حرص عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ہم کس کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں؟ آپ نے ہوشیار کس کو کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اور پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور اکرام کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کیا ہے سیانہ؟ دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اور کرم پانے والا یہ کیا ہے؟ موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور صرف موت کو یاد ہی نہیں کرتا، موت کے بعد کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ ہے سیانہ، یہ ہے اولو الالباب، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے عقل مند، یہ ہے دانشور۔ اللہ ایسی دانش اور عقل عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ہوشیاری کا پیمانہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ہوشیار تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد کے عمل کرتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نادان اور کمزور ہے وہ شخص، نادان اور ناتواں یعنی احمق اور بے وقوف اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دنیا کی نیکیوں اور دنیا کی بھلائیوں اور عبادات کا حال تو یہ ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑا رہے، ایک شخص اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل حقیر لگے گا۔ قیامت کے دن اسے اپنا یہ عمل حقیر لگے گا۔ کس کو؟
جس وقت پیدا ہوا تھا مرنے تک اگر وہ لگاتار اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں بھی پڑا رہا نا تو قیامت کے دن اس کو لگے گا میں کچھ کر کے نہیں آیا. وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ یہاں شیطان ہمیں ہمارے عمل بڑے کر کے دکھا دیتا ہے، وہاں بڑے سے بڑا عمل اس جنتی کو اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے کو اپنے عمل چھوٹے لگیں گے. اس وقت خواہش آئے گی کاش کچھ اور کر لیا ہوتا، جو کر کے آئی وہ تھوڑا ہے. اللہ ہمیں غیر رحم سے اہم کی طرف مائل کر دے. دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے. دو محبتوں کا ذکر آ رہا ہے، غور سے سنیے گا. اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی محبت ہے. حب دنیا حب الہی. جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، یعنی دنیا زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر لیتا ہے. جا اسی کے حوالے جس کو تو محبت کرتا ہے. جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے آج لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. آج ساری دنیا صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور شام کو آ کے کیا کیفیت؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آج میں نے کیا کیا صبح سے شام تک؟ یہ کیفیت ہے. یہی تو ہے، دنیا کی محبت غالب ہے. اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پہ غالب کر لیتا ہے، پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. اس کو پھر پرواہ نہیں رہتی. پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. اللہ غنا عطا فرماتے، اللہ غنا کی لذت عطا فرماتے. اللہ ہم سب کو غنی کر دے. یہاں کے فکروں سے، یہاں کے غم، یہاں کی محبتوں سے، یہاں کے دکھوں سے ہمیں غنی کر دے. اللہ اپنی محبت کو غالب کر دے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اور پھر دنیا خود اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی. یہ ہے محبتوں کا پیمانہ، اس کو درست کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے زہد کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی. He is not bothered about it. یہاں کے لباس اسے اٹریکٹ نہیں کرتے، یہاں کے گھر اسے چھوڑ کے نہیں بھاگتا، لیکن بس ٹیمپٹ نہیں کرتے، ٹیمپٹ نہیں ہوتا دیکھ کر. جو شخص دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، بے رغبتی، غنا اختیار کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے جو آج بہت تھوڑا نظر آتا ہے؟ غور سے سنیے گا. جو دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کو جاری فرماتا ہے، اسے دنیا کے عیبوں اور بیماریوں کے حل آنکھوں سے دکھاتا ہے. پھر اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کہتا ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اسے وہ حل نظر آ جاتے ہیں مسئلوں کے، اسے امت کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اسے قوم کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اسے اپنے گھر کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اس کو اپنے شوہر کے مسئلے کا حل سمجھ آتا ہے، اس کو اپنے بچوں کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اس کو عیب اور اس کو مسئلوں کے حل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کے عیب اور اس کی بیماریاں ان کے حل اسے آنکھوں سے دکھاتا ہے اور اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے زہد اور غنا کا انعام. دل میں اللہ حکمت کو اگاتا ہے، زبان پہ حکمت کو جاری کرتا ہے. دنیا کے مسائل، مشکلات، عیب، پریشانیاں، پرابلمز کے حل اس کو نظر آنے لگتے ہیں اور اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کرتا ہے. یہ ہے محبتوں کے پیمانے، یہ ہے فکروں کی ترجیحات، اور یہ ہے وہ پیمانہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک کے ذریعے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک، بارکہ کا مطلب کیا ہے؟ بارکہ اور برکت، برکت میں مختلف معانی سمو دیے گئے ہیں. برکہ اور برکت کا مطلب ایک تو مطلب ہے رفت یا بلندی، شان یا بزرگی، اور برکہ یا برکت کا تیسرا مطلب کسی چیز کی افزائش، اس کا فلرش کرنا، اس کا پراسپر کرنا، اس کا ملٹیپلائی کرنا، اس کا گرو کرنا، فراوانی، افزائش یا بڑھوتی. اسی طرح برکہ اور برکت کا ایک مطلب ہے دوام،
اور ثبات، پرسسٹنس، ہمیشگی، ثبات، استحکام، اور خیرات اور بھلائیوں کی کثرت. بھلائیوں اور خیرات کی کثرت بھی برکت کے معنی میں سے ایک ہے. فلاں کے رزق میں برکت نہیں، اب سمجھ آیا؟ فلاں کے مال میں برکت نہیں، فلاں کے اوقات میں برکت نہیں، بڑھوتی نہیں، شان نہیں، بزرگی نہیں، بلندی نہیں، بڑھتے نہیں ہیں، کم ہو جاتے ہیں. اور پھر بھلائیوں میں برکت نہیں ہے اس میں. اور جب برکت یا برکہ کی بجائے تبارکہ کہا گیا تو تبارکہ کے اندر کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. تبارک الذی، اللہ کے ساتھ تبارکہ کے الفاظ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ رفت، سب سے زیادہ بلندی، سب سے بلند درجہ اللہ کا ہے. پھر اس کا مطلب سب سے زیادہ مبالغے تک کی حد تک شان، عزت، عظمت، ہیبت، روب اللہ کا ہے. بڑھوتی، افزائش، فراوانی، اللہ کی صلاحیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کی تخلیق کو، یہ سب چیزیں سب سے زیادہ ہے. پھر سنیں کیا مطلب؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے اندر سب سے زیادہ بڑھوتی ہے، سب سے زیادہ فراوانی ہے، سب سے زیادہ افزائش ہے. اور صرف اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں نہیں، اللہ کی تخلیق میں بھی، اللہ کی مخلوق میں بھی اور اللہ کی کائنات میں بھی. پھر خیرات، بھلائیاں بھی سب سے زیادہ، حسنات، احسان، نعمتیں، ان کی بڑھوتی بھی سب سے زیادہ اللہ ہی کے پاس ہے. برکت والی ذات اللہ ہی کی ہے. برکت کا تصور یا تبرک کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، پھر دوہرا لیجئے، کیا ہے؟ شرک ہے. شرک اکبر ہے. اللہ کی صفات میں شرک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات باعث برکت ہے. برکت اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. برکت صرف اللہ کی ساتھ خاص صفت ہے، اسی کی خاص حالت ہے. کسی پانی، کسی مٹی، کسی کپڑے، کسی پرندے، کسی چشمہ، کسی چیز میں برکت نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. کسی نیکوکار، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی بڑے بڑے سے بڑے محدث، کسی بہت بڑے نیکوکار عابد، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ، کسی بڑے سے بڑے شہید، یہاں تک کہ کسی نبی کے بال، ان کے لباس، ان کے کسی لباس کا حصہ، ان کی کسی کمبلی کا حصہ، اس میں کوئی برکت نہیں. وہ بیماریوں، تکلیفوں، آفتوں، دکھوں سے نجات کا ذریعہ نہیں. وہ خوشیوں، بڑھوتی، فراوانی اور برکت کا ذریعہ نہیں. نعمتوں کی کثرت کا اور حسنات اور خیرات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز، چاہے وہ کتنی باعزت کیوں نہ. ہاں، کسی چیز سے عقیدت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، ادب اور احترام اور قرب کی خواہش اور شوق تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی نبی، کسی اولیاء اللہ کی چیز کو اپنے پاس رکھنا کہ نعمتوں میں بڑھوتی ہوگی، صحت میں بڑھوتی ہوگی، مال رزق میں بڑھوتی ہوگی، یا بھلائیاں اور خیرات ملنے کا امکان ہوگا، یا حسنات ملنے کا امکان ہوگا، یا تکلیف اور دکھ اور غم دور ہو جائیں گے، یہ برکت کا تصور شرک ہے. برکت والی ذات نہایت بزرگ اور برتر کون ہے؟ اللہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بھرپور تعارف کروایا کہ کیسے کائنات کا خالق، مالک، رازق، رب، کنٹرولر، سب کچھ میں ہوں. اور جب ہوں میں تو پھر میں نے اس کائنات کو جب بنایا تو بنانے کے بعد پھر میں نے حضرت انسان کو یہاں بھیجا. اور انسان کو بھیجا ایک لامتناہی میعاد کے لیے نہیں، ایک ہمیشگی کے میعاد کے لیے اس کائنات میں نہیں. انسان کو بھیجا الذی خلق الموت والحیات. انسان کو میں نے اس کائنات میں، کائنات کو تخلیق کرنے، اس کا سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کے بعد خالق، مالک، رازق، رب فرما رہے کہ اس کائنات میں میں نے انسان کو بسایا، لیکن اینڈلیس پیریڈ کے لیے نہیں بسایا، ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے بسایا. اور اس پیریڈ کو لیمٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو زندگی دے کر بھیجا اور پھر موت کے ذریعے اس کو اس کائنات سے، اس دنیا سے رخصتی کا طریقہ اختیار کیا. اتنے بڑے نظام کائنات جس کا ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نظام کائنات میں انسان کو عارضی زندگی کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس عارضی امتحان گاہ اور قیام گاہ میں اللہ آزما لے، پرکھ لے کہ اس امتحان گاہ اور عارضی سٹے کے دوران احسن عمل کون کرتا ہے.
سورہ ملک کے بالکل آغاز میں اللہ نے تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دی. کائنات تو بنائی گئی، زمین آسمان تو بنائے گئے امتحان گاہ کے طور پر، آزمائش گاہ اور امتحان گاہ کے طور پر، ابتلا کی جگہ کے طور پر. اور انسان کو بنایا گیا، اللہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ عبادت کا حسن اور احسن ہی تو وہ پرکھنے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے. بالکل آغاز میں انسان کا مقصد تخلیق اور کائنات کا مقصد تخلیق بتا دیا. کیا ہے؟ امتحان. قاری قرآن اور طالب علم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، تم پرکھے جا رہے ہو، جانچے جا رہے ہو، اور تم امتحان گاہ میں. آج پھر دہرا لیجئے، امتحان گاہ میں کیفیت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی مطلوب ہے. عرف عام میں نالائق سے نالائق، احمق سے احمق، بے وقوف سے بے وقوف، سست سے سست اور کاہل سے کاہل شاگرد بھی جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا امتحان گاہ میں جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اور نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی اپنے سلیبس اور اپنے پرسکرائبڈ کورس کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہی کرتا ہے. اس کے ماں باپ بھی اس کے سلیبس کے، اس کے دوست عزیز اقارب، اس کے استاد بھی اس کو تیاری کی طرف مائل کرتے ہیں. اور جب وہ اسٹوڈنٹ، چاہے وہ کیسا پہوڑ نکما ہے، چاہے وہ کتنا لائق ہے، لیکن کچھ کیفیتیں ہر طالب علم پر امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال پہ ضرور ہی ہوتی ہیں. سب نے امتحان دی ہیں، سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلا احساس تو جو امتحان گاہ میں ہوتا ہے، یہ احساس ضرور ہوتا ہے ہر شخص کو کہ میں امتحان گاہ میں ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے، آئی ایم بینگ ایگزامینڈ. دوسرا احساس، ہر اسٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں ہے اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، پرچے کا وقت ختم ہونے والا ہے. یہ دوسرا احساس ہوتا ہے. اور یہ احساس ہونے پر کہ وقت ختم ہو رہا ہے، سوچیں ارے یہاں پہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ دھک 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 دھک، آدھا گھنٹہ رہ گیا، ہائے 15 منٹ رہ گیا، ہائے میرے تو بھی اتنے سوال رہتے ہیں، ہائے میرے تو بھی اتنے کویسچنز رہتے ہیں، میں تو بھی ورڈز میننگز بھی نہیں لکھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ احساس کہ میں امتحان گاہ میں ہوں، یہ احساس کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، یہ احساس کہ مجھے چھوٹا سا مہلت عمل دیا گیا ہے، اور یہ احساس کہ مجھے اس سے پہلے پرچہ حل کرنا ہے. اور پھر ہر اسٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں ہے وہ پرچہ کیسے حل کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے، جو اس کا دل کرتا ہے لکھاتا ہے. اور کیا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی واک آؤٹ کرتا ہے؟ جو واک آؤٹ کرتا ہے کہ پڑھا پرچہ میں نے نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں، ہاں وہ کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، پرچہ حل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور کون سے؟ جو سوال دیے گئے ان کا جواب کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور سوالوں کا جواب کیسے؟ جیسے اس کا دل کرتا تھا، جیسے اس کی برادری نے اس کو سکھایا تھا، یا جیسے اماں ابا نے سکھایا تھا. پرچہ کیسے حل کرتا ہے؟ جو اس کے سلیبس کے اندر پرسکرائبڈ ہے اس کے مطابق حل کرتا ہے. حساب کے پرچے کو حساب کے طریقے سے، انگلش کے پرچے کو انگلش کے طریقے سے ادا کرتا ہے، تبھی پاس ہوتا ہے. حساب کے پرچے میں انگریزی کی پوئم لکھائے گا تو پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھ آتی جا رہی ہے نا مماثلت کے ساتھ سب کچھ. اور پھر اب دیکھیں، مجھے اور آپ کو یہ احساس غالب کرنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. کیا ہم پر یہ احساس ہے؟ کیا ہم پر ابھی تک یہ احساس ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں؟ نہیں، ہم تو زندگی میں 4 دنوں کی زندگی کھا لے پی لے مزے اڑا لے. شیطان تو یہی کہتا ہے. بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ نیست نہیں، دوبارہ نیست نہیں. تو لہٰذا یہ تصور ہمیں اپنے اوپر قائم رکھنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم پرکھے جا رہے ہیں. ہر زندگی کی سچویشن، دکھ غم پریشانیاں، راحتیں نعمتیں، یہ کیا ہے؟ یہ امتحان کے سوال ہی تو ہیں، امتحان کے پرچے ہی تو ہیں، اسائنمنٹس ہی تو ہیں، ہوم ورکس ہی تو ہیں جو روز ہمیں ملتے ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب پرچے ہیں. سب کو کیسے حل کرنا ہے؟ حقوق اللہ کو حقوق اللہ کی طرح اور حقوق العباد کو حقوق العباد کی طرح ادا کرنا ہے. ان پرچوں کو اپنی برادری، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی مرضی سے نہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں. یہ جو پرچے ہیں ان کو کس کی مرضی سے؟ ایک ساس کا جو پرچہ دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساس کی شکل میں ایک پرچہ دیا ہے. وہ پرچہ اپنی بہن کی مرضی سے نہیں حل کرنا، وہ پرچہ اپنی ہمسائی کی مرضی سے نہیں حل کرنا، وہ پرچہ اپنے نفس کی مرضی سے بھی حل نہیں کرنا. وہ ساس کا پرچہ جو ماں کے احکامات رب نے سلیبس میں سکھائے ہیں اس طرح وہ پرچہ حل کرنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ نہ مرضی برادری کی چلے گی، سلیبس موجود ہے، اس کے مطابق پرچہ حل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اپنی مرضی سے پرچے حل کریں گے یا اس کے علاوہ کسی اور پرسکرائبڈ سلیبس سے بھی حل کریں گے
تو بھی پرچہ حل نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. لا تقبل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ لَهُ. جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور پرچہ حل کرنے کا طریقہ لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹائم آؤٹ ہونے کا احساس ہم پر ہونا غالب ہے. ہوشیار کون ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. یہی تو ہے ہوشیار. وہ ہے اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے، ہاں یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے. یہی ہوشیار ہے. ہم پر یہ احساس غالب ہے تبھی ہم ہوشیار ہیں، تبھی پرچے میں کامیاب ہوں گے. اچھا پھر ایک اور مثال دیکھیں. نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹس، آپ نے بھی ایگزامینیشن ہالز میں بیٹھے، میں بھی بیٹھی. نالائق اور نالائق، احمق سے احمق اسٹوڈنٹ، نکمے سے نکمہ اسٹوڈنٹ بھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر میوزک نہیں سنتا، 3 گھنٹے کے پیپر میں 1 گھنٹہ فیس بک کے اوپر کام نہیں کرتا. نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بیٹھ کے فیس بک تو نہیں دیکھتی رہے گی، آئی فون نکالے گی، اپنا فیس بک دیکھ رہی ہے، پیپر ہو رہے، امتحان ہو رہے، حیا ہی آ جائے گی کچھ نہیں تو. ارے پیپر میں بیٹھی ہوں، یہاں تو فیس بک چھوڑ دو. خوف ہی اتنا ہوگا، دہشت ہی اتنی ہوگی. لیکن آج نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ حیا ہے. دن کے زندگی کا آدھا حصہ یہ فیس بک لے جاتا ہے، باقی کا سارا حصہ وہ انٹرنیٹ اور چیٹنگ اور وائبر اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات لے جاتا ہے. کوئی نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھ کر موسیقی نہیں سننے لگتا، وہاں بیٹھ کے ڈرامے اور فلموں کے سیریلز اور وہ ڈسکس نہیں کرنے لگتا. کوئی نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ امتحان گاہ کے اندر بیٹھ کے ٹیسٹ کے پرچے کو سامنے لے کر اپنے کپڑوں کے ڈیزائن اور اپنے کپڑوں کے نیک لائنز نہیں ڈیسائیڈ کرنے لگتا. میں نے بہن کی شادی پر کیا پہننا ہے وہ نہیں سوچنے لگتا. سمجھ آیا زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک امتحان گاہ میں رہتا ہوں، سنجیدگی سے، لہو الحدیث سے، لغویات سے، لہو اور لعب سے، وقت کے ضیاع سے، غیر سنجیدہ کاموں سے بچ کے زندگی گزارو، رنگینیوں سے بچ کے زندگی گزارو. یہ سارے حالات جو تم پر آ رہے ہیں رب کے دیے ہوئے پرچے ہیں، ان کو رب پسند طریقے سے حل کرو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا من پسند انجام، اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا ناپسند انجام. تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے بنایا ہے اس لیے تاکہ میں آزماؤں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اور ویسے وہ بڑا زبردست ہے اور غفور بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد تو بتا دیا کہ امتحان، آزمائش اور امتحان گاہ کا تصور، لیکن ساتھ ہی بتا دیا تمہارا ممتحن کیسا ہے، بڑا زبردست ہے. مجھے یاد ہے جب ہمارے پروف کے ایگزامز ہوتے تھے تو ایک دم سے بڑا سٹرکٹ ایکسٹرنل آ رہا ہے، بڑا سخت ایکسٹرنل آ رہا ہے، پھر تیاری اور سخت ہو جاتی تھی. تو بس وہی بات ہے، تمہارا ممتحن کیسا ہے؟ بڑا زبردست ہے. تمہارا ممتحن بڑا زبردست ہے، اس کی خبر بڑی زبردست ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے، اس کی سپرویژن، اس کی سرویلنس، اس کی چیکنگ، اس کی مانیٹرنگ، اس کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے. اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ بڑا زبردست ہے، اس کی گرفت بڑی زبردست ہے، اس کا میزان عدل بڑا زبردست ہے، اس کا حساب کتاب بڑا زبردست ہے، اس کی دہشت بڑی زبردست ہے، اس کی پوچھ بڑی زبردست ہے، اس کی سزا بڑی زبردست ہے. لیکن یاد رکھنا وہ بڑا زبردست ہے لیکن وہ بخشنے والا. اس پرچے کے حل کرتے وقت یا پرچے کے حل کرنے کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے سے پہلے پورے کا پورا پرچہ خراب کر کے تائب ہو کے اس کی طرف پلٹو گے، صحیح پرچہ حل کرنا شروع کر دو گے تو وہ تمہارا پوری کمی کوتاہی بخش کے تمہیں کامیابی کا پروانہ عطا کر دے گا. یہ ہے وہ کامیاب. دنیا کا کوئی ممتحن ایسا ہے؟ دنیا کا کوئی ممتحن ایسا ہے کہ زبردست ہونے کے باوجود ایک سٹوڈنٹ سارا پرچہ غلط اٹینڈ کرے، سارا پرچہ اپنی مرضی سے کسی اور کے سلیبس سے اٹینڈ کرے، اور پھر اٹینڈ کرنے کے بعد اینڈ میں کہے تو پاس کر دے، تیرا کام ہے. ہاں، اور وہ ممتحن اس کو پاس کر دے چونکہ اس نے 2 سوالوں کی، ایک سوال کی 2 لائنیں ٹھیک لکھنی شروع تو کر دی تھی. یہ میرا رب ہے، وہ غفور ہے. اس کی طرف پلٹنے کی فکر کر کے، توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ کے اصلاح کا ایک قدم بھی اٹھا لو گے وہ تو 100 لوگوں کے قاتل کو بستی کی طرف چند قدم اٹھانے والوں کو، تائب ہونے والوں کو معاف کر دیتے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کیا نہیں پاؤ گے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت.
तफावुत का मतलब क्या है? तफावुत का मतलब है तनासुब की कमी, तनासुब की, रब्त की, जोड़ की, तंजीम की, ऑर्गेनाइजेशन की, डिसिप्लिन की, मैनेजमेंट की कमी नहीं पाओगे। कि जब तुम देखोगे ना अल्लाह की कायनात, तो तुम्हें कायनात में कहीं बेरब्त नजर नहीं आएगी, बेजोड़ नजर नहीं आएगी, बगैर तनासुब के नजर नहीं आएगी, कायनात कहीं गैर मुनज़्ज़म नजर नहीं आएगी। तुम्हें पूरी की पूरी कायनात मरबूत नजर आएगी, मुतनासिब नजर आएगी, मुनज़्ज़म नजर आएगी। अच्छा, फरजल बसरा, एक दफा तुमने देखा कहीं कोई बेरब्ती नजर नहीं आई, सबके सब मरबूत है, सबके सब मुनज़्ज़म है, सबके सब मुतनासिब है। चलो फिर निगाह दौड़ाओ, हल तरा मिन फतूर, तुम्हें कोई फतूर नजर आया? कहीं कोई शिगाफ, कहीं कोई रखना। फतूर का मतलब कोई दराड़, कोई रखना, कोई शिगाफ, कोई बिगाड़, कोई टूट, कोई फूट, कहीं कोई बंदिश में कमी कुछ नजर आया? 2 दफा। पहली दफा सवाल किया, देखो अल्लाह ने खुद बताया तुम्हें कोई तफावत नजर नहीं आएगा, कोई अदम तनासुब नजर नहीं आएगा। जाओ, पहले तो तुम्हें पता नहीं था, जाओ अब कुरेद और टो लगा के कायनात देखो। फिर अल्लाह ने सवाल किया, तुम्हें कोई फतूर नजर नहीं आएगा, सुमरजेल वसारा कर रहते हैं, जाओ फिर अपनी बार बार 2-2 दफा अपनी निगाह, सूरज को भी देखो, चांद को भी देखो, पहाड़ों को भी देखो, जमीन को भी देखो, चश्मों को भी देखो, दरियाओं को भी देखो। सुमरजेल बसरा कर रहते हैं, कले बेलाई कल बसरा खासे हसीर। हर दफा निगाह थक के आ जाएगी तुम्हारे पास, नाकाम होगी। तुम्हारी निगाह को कहीं पूरी कायनात में, जमीन और आसमानों में, 7 आसमानों में, तुम्हारी निगाह को उस खालिक, उस मालिक, उस कादिर की तख्लीक, उसकी रबूबियत में कोई अदम तनासुब, कोई बेरब्ती तुम्हें कहीं नजर ही नहीं आएगी, अदम तंजीम नजर ही नहीं आएगा। पूरी की पूरी कायनात मरबूत नजर आएगी, पूरी की पूरी कायनात मुतनासिब नजर आएगी, पूरे का पूरा निजाम मुनज़्ज़म नजर आएगा। फिर उसने अपनी मिसाल बताई, और फिर जब सब इतना मरबूत, इतना मुतनासिब और इतना मुनज़्ज़म है, तो अल्लाह ने इतना कॉम्प्लिकेट, इंट्रिकेटेड, वेल इंटेग्रेटेड सिस्टम आपस बनाया था, बेकार बनाया था? तुम्हारा ख्याल है ये सब कुछ बर्पा किया और बस सिर्फ एक दिन इसको हलूल कर दिया जाएगा, उड़ा देगा? ना, बामकसद है तुम भी ऐसे मरबूत बन जाओ, तुम भी ऐसे मुनज़्ज़म हो जाओ, तुम भी ऐसे तनासुब के साथ इसके दीन के दायरे के अंदर दाखिल हो जाओ। हमने तुम्हारे करीब आसमान को, वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम मज़ाब अस्सईर। अच्छा, तुमने निगाह तो दौड़ाई, अब ये जो तुम्हारे 7 आसमान है, इसमें से तुम्हारा आसमान दुनिया तबाकन तह बतह हैं, 7 आसमान है, और उनमें से वो आसमान जो हमारी अर्थ को इंसर्कल करता है, इसको आसमान दुनिया कहा गया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने खुद उसको मुज़य्यन किया है, सजाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान दुनिया को सजा दिया, किस चीज के लिए? इंसान की निगाह को हसीन मनाजिर से मसरूर करने के लिए। ये है अल्लाह की मेरे और आपसे मोहब्बत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आसमानी दुनिया को खुद मुज़य्यन किया है, खुद सजा दिया है, ताकि ये इंसान जो इस दुनिया में रहे, ये जब ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठाए, इसकी निगाह उकताहट का शिकार ना हो, मुख्तलिफ खूबसूरत नजारे नजर आए, चमकते हुए ट्विंकलिंग स्टार्स नजर आए, और ट्विंकलिंग स्टार्स देखकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना गाए। वो क्या करे? वो चमकते हुए सितारे देखने के बाद अपनी रब की बुरहान, अपने रब की पहचान पाए, उसकी मोहब्बत का एहसास पाए, उसकी तरफ झुकने और उसकी तरफ उसकी अजमत, उसकी बरकत की पहचान पाए। हमने ये जो तुम्हारे करीब आसमान है, इसको हमने सजा दिया बिमसाबीहा, 7 चरागों के। आपको पता है ना कि सितारों को बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में मुतफर्रिक जगह, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो खालिक है, जब तख्लीक करता है ना, तो अपनी तख्लीक में एक मकसद नहीं रखता, कि वही खालिक कर सकता है। एक चीज बनाता है और उस एक ही चीज के साथ वो मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ मकासद, मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ ड्यूटीज जो है वो उनसे ले लेता है। सूरज के बारे में बात की, पानी के बारे में बात की, हवाओं बादलों की बात की, सितारे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सितारों को मुख्तलिफ काम, एक तो आसमान को खूबसूरत बनाने के लिए, दूसरा मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रात को रोशनी करने के लिए, फिर तीसरा मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं भूले भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए। हकीकी तौर पर वो जो आज कुतुब शुमाली है, नॉर्थ स्टार है, वो बहुत से मुसाफिरों को, कंपस जिनके पास नहीं भी होते, नेविगेशन का तरीका नहीं भी होता, वो तो आसमान पर है, वो चमक रहा है और सदियों से चमक रहा है, और कितने भूले भटकों को वो शुमाल की जानिब जो है उसकी सिमत और डायरेक्शन की रहनुमाई कर रहा है। हाँ, फिर सिर्फ यही नहीं कि हकीकतन मुसाफिरों को रहनुमाई करता है,
सराते मुस्तकीम से भटके हुए मुसाफिरों को रब की सितारों जितनी खूबसूरत चमकती हुई मखलूक दिखाकर रब के नूर की तरफ भी रहनुमाई करता है, नूरे हदायत की तरफ भी रहनुमाई करके सराते मुस्तकीम से भटके हुए मुसाफिरों को जन्नत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं ये सितारे। फिर ये सितारे आसमान की हिफाजत के लिए बुर्ज हैं, किले हैं, और ये अल्लाह साहिब जमाल है और जमाल को पसंद करता है ना, तो बजाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान में हिफाजत के लिए वो किले और वो बुर्ज मुअल्लक कर दिए होते, वो आसमान में शायद खुशनुमा भी ना लगते, खूबसूरत भी ना लगते, शायद कितने भद्दे लगते आसमान से लटकते हुए बड़े बड़े किले। तो अल्लाह ने इनको खूबसूरत करने के लिए इनको सितारों की तरह नूर और रोशनी दे दी। अल्लाह साहिब जमाल है और अल्लाह जमाल को पसंद करता है, कायनात में उसने अपना जमाल बखेर रखा है। अल्लाह की पसंदीदा खदूद के अंदर हमें जमाल और अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये पता चल रहा है वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रजूमन मार भागने की चीज, मारने की चीज बना दिया। और ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आलिम बाला की खबरें लेने के लिए जब जिन्नात जाते हैं और वो सुनगुन लेने के लिए बैठते हैं तो ये शहाब साकिब और म्यूटियोर्स और मीटियोराइट्स की शक्ल में ये सितारे ही हैं जो इनको मार के भगाया जाता है। लेकिन वो शैतान जो अल्लाह की सरकशी करता है, अल्लाह ने फिर बता दिया वअतदना लहुम मज़ाब सईर, वो शैतान जो मेरी सरकशी करते हैं मेरे मरबूत मुतनासिब, मेरे मुनज़्ज़िम निजाम और मेरे अदल के निजाम के अंदर मेरी कुदरत, मेरी तकदीर, मेरे फैसलों के अंदर कुरेद और टो लगाते हैं, मेरी सरकशी करते हैं, मेरे बताए हुए हदूद से तजावुज की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार की। दुनिया की जिंदगी में कयामत से पहले तो उनको शहाब साकिब से शोलों से मारा जाता है। कयामत में अल्लाह की हदूद से सरकशी करने वालों, अल्लाह के अहकामात की नफी करने वालों के लिए दुनिया में तो अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई और मार पीट और धत्कार रखी है। कयामत के लिए अअतदना लहुम मज़ाब सईर, ये तो सरकशों और हदूद से तजावुज के लिए है। वलिल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो मेरे अहकामात का इनकार कर देते हैं, वो लोग जो मेरी बात नहीं मानते, बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम व बिअसल मसीर, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और ये बड़ी बुरी लौटने की जगह है। तो गोया लुबे लुबाब में बताया ये मैंने इम्तिहान का बनाई है, इसका सारा कुछ मेरे कब्जा कुदरत में है, इसकी बरकतें मेरे हाथ में है, इसका सब कुछ मेरे कब्जा कुदरत में है। इसके अंदर जो मुझे मानने के बाद मेरी हदूद से तजावुज करेगा, सरकशी करेगा, नाफरमानी करेगा, उसके लिए दुनिया में धुतकार भी है और आखिरत में अज़ाब सईर भी है। अब फिर इस इम्तिहान का में जो मेरे अहकामात और मेरे बताए हुए तरीकों का इनकार करेंगे, नफी करेंगे, तकजीब करेंगे, उनके लिए जहन्नम और बेसल मसीर है। इन दोनों शयातीन और कुफार के लिए जहन्नम, अज़ाब सईर और बेसल मसीर, इनका हाल क्या होगा जब इन दोनों गुरोहों को इज़ा उल्कू फीहा, ये शयातीन और ये काफिर, जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा क्या होगा। समिउ लहा शहीकन, शहीका किसको कहते हैं, गधे का ऊंचा चिंगाड़ना, कि जब इन काफरों को और इन शैतानों को, अल्लाह की हदूद से तजावुज करने वाले, अल्लाह के निजाम के अंदर बिगाड़ करने वाले और अल्लाह के अहकामात का इनकार करने वालों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, वासिल ब जहन्नम किया जाएगा, तो इस जहन्नम के चिंगाड़ने की आवाज सुनेंगे। ये चिंगाड़ किसकी होगी। सूरह हूद को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे बताया था, आयत नंबर 106 में सूरह हूद में आता है कि दोज़खियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो फुंकारे मारेंगे और वो चीखेंगे और वो चिल्लाएंगे। और फिर हमें कुरान में एक और जगह पे पता चलता है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 12 में पता चलता है कि दोज़ख में जब ये लोग दोज़ख में डालेंगे तो दोज़ख गुस्से से और गैज़ और गज़ब से जोश मार मार के चीख रही होगी और चिंगाड़ रही होगी। जैसे कुरान में आता है ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब उसमें जहन्नमियों का अंबो डाला जाएगा तो वो क्या कहेगी, हल में मजीद। तो लिहाजा ये जहन्नम के चिंगाड़ने की आवाज या तो जहन्नम में डाले हुए जहन्नमियों का चीखना और रोना और चिल्लाना होगा, या उनका आपस में लड़ना और उनका आपस में चीखना चिल्लाना होगा, और यहाँ जहन्नम की अपने चिंगाड़ने की आवाज होगी, या ये दोनों ही होंगे। तो एक हैबतनाक नजारा दिखाया जा रहा है उन लोगों के लिए, एक जो अल्लाह की सरकशी करते थे, नाफरमानी करते थे, हदूद से तजावुज करते थे, और दूसरे जो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते थे, उनको जहन्नुम में डाला जाएगा तो वहां पे उसके चिंगाड़ने की और धाड़ने की आवाजें सुनेंगे। और वो क्या होगा, वहिया तफूर,
फवारा क्या करता है? जोश मारता है, उबलता है, और वो जहन्नुम जोश मार रही होगी, उबल रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, वो इस चीज के करीब होगी कि वो गुस्से से फट जाए। याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला की सारी मखलूक को अल्लाह के नाफरमानों और सरकशों पर गुस्सा और गजब आता है। अल्लाह की सारी मखलूक जो है अल्लाह के नाफरमानों, अल्लाह के सरकशों, अल्लाह के काफिरों पर गजबनाक होती। ये जहन्नुम भी गजबनाक होके फट रही है, और आगे आप जाके देखेंगे वो जमीन भी गजबनाक होती। वो गुस्से से फटी जा रही होगी। हमें पता चलता है, हदीस बताती है कि मैदान हशर के करीब जहन्नुम को लाया जाएगा और जहन्नुम चिंघाड़ रही होगी और जोश मार रही होगी। और हमें हदीस बताती है कि जहन्नुम उन जहन्नमियों के नाम ले लेकर पुकार रही होगी कि फलां को मेरे हवाले करो, फलां को मेरे हवाले करो। ये बात से नशीन कर लें, मौत के बाद हर आने वाला मरहला अगले मरहले से मुश्किल है। और ये बिल्कुल दुनिया की तो जिंदगी की हकीकत है, दुनिया में भी तो ऐसे ही है। बचपन से ज्यादा मुश्किल जवानी, जवानी से ज्यादा मुश्किल कहूलत, और कहूलत से ज्यादा मुश्किल और दुश्वार बुढ़ापा, और बुढ़ापे से ज्यादा दुश्वार मौत। ये तो हमने आंखों से देखा कि हर अगला मरहला पिछले मरहले से ज्यादा मुश्किल है। यही मामला जिंदगी बाद का भी है। मौत से ज्यादा मुश्किल कब्र, कब्र से ज्यादा दुश्वार हशर, हशर से मुश्किल हिसाब, हिसाब से मुश्किल पुलसिरात, और सबसे ज्यादा मुश्किल और दुश्वार खलूद फिन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो शिद्दत गजब से फटी जा रही होगी। हर बार जब कोई अंबो, एक ग्रुप इस जहन्नम में डाला जाएगा तो उसके कारिंदे, आपको पता ना कि जहन्नम के ऊपर दारोगा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इसके ऊपर 19 कारकुन और 19 दारोगा मुकर्रर किए जाएंगे। ये वही आयत है जिसका मजाक अबू जहल ने उड़ाया था, अपने साथियों को अपने घर ले गया था और उसने उनको खिलाया था, पिलाया था, और उनमें से एक मोटा ताजा सा पहलवान था मक्की दौर में। और अबू जहल ने उस पहलवान से मुखातिब होकर क्या कहा था? देखो 17 को तो पकड़ने के लिए ये बहुत है, और बाकी 2 कारिंदे हम सब मिलके उनको तो पकड़ लेंगे। तो लिहाजा उसने मजाक उड़ाया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि ये जो 17 दारोगा को मसला है, ये इनके लिए मैंने फितना बना दिया। तो लिहाजा हर गिरोह जब इसमें डाला जाएगा, डालने से पहले वो चिंगाड़ की आवाज, और जब डाला जाएगा तो कारिंदे, वो जो दारोगा है ना जहन्नम के, वो पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया था? ये आयत हिला के रख देती है, हिला के रख देती है हकीकतन। और कुरान पढ़ने वालों, हदीस पढ़ने वालों को तो वाकई झंझोड़ के रख देती है। और सोचे रोज रात को अगर मैं और आप ये आयत पढ़ के सोए, तुम्हारे पास कोई डरावा नहीं आया था, तुम्हें किसी ने नहीं मुतनब्बे किया था। मतलब आप ये सोचे कि जो जहन्नम के दारोगा है ना, वो भी हैरान होंगे। वो कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को ये जहन्नुम दिखा दी गई हो, किसी को ये जहन्नुम बता दी गई हो, किसी को ये जहन्नुम का अजाब समझा दिया गया हो, किसी को बता दिया गया हो कि क्या करोगे इसमें आओगे, और वो उससे मना ना हो जाए, वो उससे पास ना आ जाए। उनको लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उनको लगेगा कि ये जो लोग यहाँ पे फेंके जा रहे हैं, इनको शायद किसी ने बताया ही नहीं, इनको किसी ने तारुफ करवाया ही नहीं था, इनको किसी ने समझाया ही नहीं था। वो समझेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर जहन्नुम दिखा, बता, समझा, बढ़ा दी गई हो तो फिर खुद कोई आंखों देखे जहन्नुम कोई लगाता फिरता है? आप बताए ना, अगर कोई शख्स छत से छलांग लगाए तो आप उससे पूछेंगे क्या इसको पता नहीं था कि नीचे गिरने पर इसको क्या होगा? हम सोचेंगे कि इसको पता ही नहीं था कि ये होगा। तो वो कहेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया था? वो क्या जवाब देंगे? क़ालू बला, वो कहेंगे हाँ क़द जाना नज़ीर, हमने तो कुरान भी पढ़ा था, हमने तो कुरान के 29वें, कुरान के 30वें सिपारे में जहन्नुम के नजारे अल्लाह ने हमें आंखों से दिखाए थे। हमने सूरा आराफ पढ़ के हमने वो मुकालमे सुने पढ़े थे। हमें तो हदीस ने वहीद भी बताई थी, हमें तो हदीस ने कब्र के नजारे भी दिखाए थे, हमें तो हदीस ने हशर, हिसाब, पुलसिरात का एक एक मरहला भी बताया था। भला कद जाना नज़ीर, अल्लाह हमें इनमें से न बना, अल्लाह इनमें से न बना। हमारे पास आए थे मुतनब्बे करने वाले, हदीस भी आया था, कुरान की आयत भी आई थी, फ़क़ज़्ज़बना, हमने झुठला दिया। ये हमारी बदबख्ती थी। हमने कुरान पढ़ा, हमने आयत पढ़ी, हमने हदीस पढ़ी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी रात रोने की सुन्नतें सुनी, सहाबा इकराम के तकवा के किस्से सुने, हमारे पास सब कुछ आया था, हमने सब कुछ झुठला दिया था। और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि नहीं, जब आएगी तो देखी जाएगी।
لو اتنے لوگوں کے ساتھ بھی تو کچھ ہونا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمیں شفاعت کا پروانہ مل جائے گا. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال مبین. جو ہمیں بتاتا تھا, جو ہمیں سمجھاتا تھا, ہم کہتے تھے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, یہ اس کا اپنا طریقہ ہے, تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہو. قالوا, وہ اور کیا کہیں گے, لو کننا نسمع, کاش. یاد رکھیے گا جہنم کے بہت سے عذاب میں سے ایک عذاب لو, کاش کا عذاب, حسرت کا عذاب. حسرت بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے. کسی شخص کی زندگی میں اور ساری بھی نعمتیں ہونا, حسرتوں کا عذاب وہ بذات خود ساری نعمتوں کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور سارے عذابوں سے بڑا عذاب بن جاتا ہے. وہ حسرتیں جو ہے نا, وہ رولا رولا کے مارتی ہیں, وہ دکھ دے دے کے مارتی ہیں. نہ